वेलकम बैक नादरीन। इंतहाई दिलखराश एक और हादसा कराची शहर के अंदर रौनमा हुआ, जिसमें मलीर के इलाके के अंदर तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने 3 जिंदगियां के चिराग जो है वो गुल कर दिए। मामला क्या है? अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो खबरें निकल कर आई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है कि एक खातून हामिला थी जो हस्पताल की तरफ रुख कर रही थी मोटरसाइकिल पर, और उसी दौरान जो है वो तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने उनको कुचल दिया और इसी मकाम पर नौमौलूद बच्चे की भी पैदाइश हुई जो कि चल बसा। इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हैं। अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस मामले के ऊपर क्या हुई है, हमारे क्राइम रिपोर्टर नूर इस्लाम ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। नूर, बताइएगा अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन कहाँ तक पहुंची है? कोई FIR मुलजिम गिरफ्तारी के बाद क्या एतराफ़ कर चुका है और क्या मामला था? इस हवाले से नाजरीन को आगाह करें। जी अली रजा, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है आज मलिर हाट पुल के नीचे, जब एक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल पर जो सवार थी फैमिली, मियाँ बीवी, और अस्पताल जा रहे थे, उसको कुचल दिया, जिससे उनकी मौत वाक़ा हो गई है। और अफसोसनाक वाकये में आमला खातून थी, उसके जो बच्चा था वो भी इसमें फौत हो चुका है। और उसके बाद जो है ड्राइवर ने मौके से फरार होने की कोशिश की, अवाम ने घेर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के हवाले किया गया ड्राइवर को, और ड्राइवर ने हमेशा की तरह जो है वो अपनी तेज रफ्तारी को छुपाने के लिए ये गढ़ दिया कि टैंकर का जो है ब्रेक वो फेल नूर हो इस्लाम जाने की साहब, वजह मुझे से ये जो है। बताइएगा, मुकदमे का इंदराज हो चुका है और क्या मुताल्लिका ड्राइवर के पास लाइसेंस था? क्या वो फिट थे? क्या उनकी गाड़ी फिट थी? इस हवाले से पुलिस से क्या बातचीत हुई है? आपको क्या बताया गया है? देखें, पुलिस ऐसे मामलात पर अव्वल कोशिश करती है कि मुद्दई मुकदमा किसी भी वर्षा की तरफ से जो है वो मौके पर आए और वो मुकदमा का इंतराज करे। लेकिन क्योंकि एक बड़ा वाकया सामने आया है और लाशें 3 फैमिली को मिली हैं अस्पताल से, तो वो अब वहां पर मसरूफ है। जो उसके बड़े भाई है, उन्होंने मीडिया को भी यही बताया है कि फिलहाल वो जो है अपने जो फौत होने वाले हैं भाई है और भाभी है, और जो बच्चा है, उनके तदफीन के अवामिल जो है वो मसले पर फंसे हुए हैं। जैसे उनसे वो फुर्सत पाएंगे तो वो थाने में जाकर मुकदमे के इंदराज के लिए जो है बाकायदा तौर पर अपना बयान कलमबंद कराएंगे और मुकदमा होगा। बहरहाल पुलिस ने अभी तक कोई मौकफ इस हवाले से नहीं दिया कि वो ड्राइवर जो है उसके पास लाइसेंस था या नहीं था, लेकिन बज़ाहिरी तौर पर गाड़ी जो है वो फिट दिखाई देती है। लेकिन अली रजा, यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि कमिश्नर कराची की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से हैवी ट्रैफिक को जो है वो दिन के औकात में निकलने पर, शहरी इलाकों में दाखिल होने पर पाबंदी आई है। लेकिन सिंध हुकूमत ने साथ ही में वाटर टैंकर को जो है वो ये इजाजत दे रखी है कि वो 24 घंटे जो है वो शहर में दाखिल हो सकते हैं। और अब जो हादसात हो रहे हैं, जैसे गुज़िश्ता दिनों में डंपर या ट्रालर के जरिए जो है वो हादसात हो रहे थे और उसमें अमवात वाक़ा हो रहे थे, लेकिन अब दिन के औकात में जो है वो जो ये टैंकर हैं, वो टैंकर के जद में आकर शहरी जो है वो जख्मी और जाबाहक हो रहे हैं। और ये रवा साल में जो है 200 से ज़ायद अफराद जो है वो इन हैवी ट्रैफिक के जद में आकर जो है वो जाबाहक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम। बात करें मलीर हॉल्ट के करीब इस अफसोसनाक और एक खौफनाक हादसे की, जिसके नतीजे में वाटर टैंकर तेज़ रफ्तारी के नतीजे में जो है आज 3 मासूम जानें जो हैं वो अपनी जान से गईं। मियाँ बीवी और बच्चा जो कि नौमौलूद बच्चा था वो भी अपनी जान गंवा बैठा। इस पूरे मामले के हवाले से आज बात करेंगे। तफसीलात आपको हमारे क्राइम रिपोर्टर बता चुके हैं। कानूनी माहिरीन के हवाले से हम राय अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। बैरिस्टर मुश्तबा समसम है, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मुश्तबा साहब, आपने भी ये पूरा वाकया यकीनी तौर पे देखा होगा सोशल मीडिया पर, जिस तरह चीज़ें वायरल हो रही हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि कब तक ये चलता रहेगा, किस तरह रोका जाएगा? क्या कोई ऐसा सिरा निकलता है कि जिससे ये हादसात इस तरीके से जो तकलीफ दे मामला सामने आ रहे हैं वो रुक सकें?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی ایک تو بہت شکریہ آپ نے شو میں مدعو کیا. بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دوسری بار آپ کے شو میں سیم موضوع کے لیے آنا پڑ رہا ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے شو میں آیا بالکل تھا اور اسی ہم ٹریفک حادثوں پہ بات کر رہے تھے اور قانونی ہم نے مشاورت بھی کی تھی. لیکن آپ ایک بات دیکھیں, کراچی میں قانون موجود ہے لیکن میں اس کو کالا قانون کہوں گا. کیا کہوں گا, یہ نہیں کہوں گا یہ کہ کالا قانون کی قانون کیا کوئی ہے؟ یہ آپ دلچسپ بات کر رہے ہیں, ہم بھی جاننا چاہیں گے, ناظرین بھی جاننا یہ چاہیں گے کیوں یہ کہنا علی پڑ رہا بھائی ہے. کالا قانون یہ ہے جو پچھلے ایک مہینے میں 100 سے زیادہ میرے کراچی کے جو لوگ قتل ہوئے, یہ ہے کالا قانون. یہ کراچی کا کالا قانون ہے. قانون موجود ہے. میں پھر آپ سے یہی بات کر رہا ہوں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہر چیز کا قانون موجود ہے لیکن کالا قانون ہے. یہ آج آپ نے دیکھا, یہ اتنا انسان سوز واقعہ ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ کہ جس کی جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں یہ کم ہے. اور اس واقعے کا نوٹس میں کہتا ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ حکام کو لینا چاہیے. آپ اگر اس واقعے کی ویڈیو دیکھ لیں, میں کہتا ہوں کوئی نرم دل بندہ اس واقعے کی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتا. جس طرح ایک دنیا میں جو بچی آئی بھی نہیں تھی اس کو بھی قتل کر دیا گیا. تو بھائی آپ یا تو مجھے بتا دیں, میں آپ کے چینل کے توسط سے سوال کرتا ہوں, بتا دیں اگر یہی کراچی والوں کی تقدیر ہے, اسی طرح اگر مرنا لکھا ہے تو بتا دیں, تو بھائی ہم پھر تیار رہیں گے نا. ٹینکروں یقینی کے طور آگے پہ اگر بہت کوئی سارے لوگ جذبات میں ہیں اور بہت اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ نومولود بچے کو ایک شخص ہاتھ میں اٹھا کر ہسپتال کے اندر لے جا رہا ہے اور کوئی شخص پیچھے سے آوازیں لگا رہا ہے کہ واٹر میں ٹینکر میں اس کے ماں باپ جل چکے ہیں, خدا کے لیے بچا لو, علی اور بھائی وہ مجھے ہسپتال میں لیتے جاتے ہیں. مجھے مجھے آج یہ ویڈیو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گاؤں ہے, کوئی یہ دیہاتی علاقہ ہے. یہ کراچی میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. اگر کوئی مجھے بتاتا نہیں یہ کراچی میں واقعہ ہوا ہے. آپ اس میں دیکھیں, اس میں سب کی غفلت ہے. صرف آپ ٹریفک کی بات چھوڑ دیں, ٹریفک کی بات چھوڑ دیں, یہ کہاں ہے صحت کا نظام, کہاں ہے محکمہ صحت, کہاں ہے محکمہ قانون, کہاں ہے محکمہ ٹریفک. پچھلی بار بھی یہی بات ہوئی تھی کہ کراچی میں ڈمپروں میں آ کے کراچی کے نوجوان مر رہے ہیں. بھائی کراچی کا بیرسٹر اساتذہ مجتبیٰ مرے جا رہے ہیں. سمسم صاحب, معاملہ یہ ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے اوپر کیمرے لگا رہے ہیں. وہ بات بھی پتہ نہیں کہاں رک گئی. پھر حکمت عملی بنانے کے لیے بڑے اجلاس بھی ہو رہے تھے, وہ معاملہ بھی پتہ نہیں کہاں رک گیا. کیا سمجھتے ہیں, کیا ٹریفک میں یا میں دیگر ادارے میں سنجیدہ میری نہیں ہیں اس معاملے کو لے کر؟ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے معزز ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کو, اور جو بھی کمیٹیاں بن رہی ہیں بھائی آپ کمیٹیاں بنانا چھوڑ دیں. ہمیں نہیں چاہیے کیمرے, ہمیں نہیں چاہیے آپ کی کمیٹی, ہمیں نہیں چاہیے آپ منٹس آف میٹنگ. آپ صرف ہمارے جو کراچی والے ان کی آپ حفاظت کی بھائی ہمیں بتا دیں کہ کس طرح بچیں گے. یا تو کراچی والے گھر میں بیٹھے, آپ سب کو گھر میں ان کے کھانا لا کے دو, سب لا کے دو, تاکہ کوئی نوکریوں کے لیے نہیں جائے نا. کیونکہ ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں, ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے, بیٹا آئے گا, بیٹی آئے گی, باپ آئے گا, والد آئے گا, اس کی گھر پہ آتی ہے لاش. آج تو پورا خاندان ہی چلا گیا بھائی. مذمت بھی کس سے کروں سمجھ نہیں آ رہی, تعزیت کس کے پاس جا کے کروں سمجھ نہیں آ رہی. میری پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ٹریفک کے بیرسٹر ڈی مجتبیٰ آئی صاحب جی تھوڑا سا مجھے ٹریفک سے بتا میں. دیجئے گا کہ اب قوانین کے اوپر کیا ہو. قوانین تو بنے ہوئے ہیں, اب مزید کیا ہو کہ ٹریفک پولیس کم سے کم یہ معاملات کر لے. اور واٹر ٹینکرز کو تو اجازت ہے ویسے بھی, وہ کہتے ہیں جی یہ بیسک نیسیسٹی ہے, اس کو تو سڑک پر آنا ہی بالکل پڑے گا. بالکل بالکل اجازت ہے. واٹر ٹینکرز کو اجازت ہے کیونکہ کراچی کی یہ ضرورت ہے. بالکل ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن بھائی جو واٹر ٹینکر چل رہا ہے اس کو تو کم سے کم چیک کریں, جو چلا رہے کم سے کم اس کو تو ایک چیک اور کریں کہ وہ. اہم بات یہ ہے کہ جناب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور اور دیگر بڑے شہروں کے اندر واٹر ٹینکرز کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے. یہ ہائیڈرنٹس کا جو تصور ہے, بیرسٹر مجتبیٰ سمسم صاحب مجھے تصحیح کر دیے گا اگر میں غلط ہوں, یہ پاکستان کے دیگر بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے جناب کہ آفیشلی کوئی مختلف اضلاع کے اندر مختلف ہائیڈرنٹس ہوں اور اس کے ذریعے ٹینکر جائیں. یہ تحفہ بھی کراچی کے لیے خاص ہے. علی بھائی یہ تحفہ بولیں, یہ میرے شہر کی بدقسمتی کا ہے. میرے حساب سے تو بد نصیب ہے شہر. اس شہر میں رہنے والے ایک جگہ سے بچتے ہیں. ابھی آپ نے واٹر ہائیڈرنٹ کی بات کی, اتنا بڑا مافیا ہے کراچی میں آپ کو کیا بتاؤں. کراچی میں لوگوں کے پاس, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے دیہات میں آج کوئی واقعہ ہوا ہے. نہ پینے کے لیے پانی, نہ چلنے کے لیے سڑک, نہ گاڑی چلانے کے لیے سڑکیں, کچھ بھی بھائی یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یا تو جو اختیار والے لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ یا تو بتا دیں گے بھائی آپ کی یہی قسمت ہے, آپ نکلو گے, آپ مرو گے, تاکہ کراچی والے کم سے کم تیار رہیں, مائیں تیار رہیں, باپ تیار رہیں, والدین تیار رہیں کہ میرا بچہ آج گھر نہیں آئے گا واپس. میرے حساب سے یہ بول دینا چاہیے, میڈیا پہ آ کے بھی اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی کراچی والوں کے پاس نہ پانی ہے. اب یہ واٹر ٹھیک ٹینکر اور شہروں میں تو نہیں ہے, اسلام آباد میں جاتا. ٹھیک, بہت شکریہ. بیرسٹر مجتبیٰ سمسم ماہر قانون تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب قوانین موجود ہیں مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا.
ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پیر محمد شاہ صاحب پلیز دیکھیں، بہت تکلیف دہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اب اگریسو ہو رہا ہے، ماحول اگریسو ہوتا جا رہا ہے. اس کو سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے، دیگر متعلقہ اداروں کی ہے کہ روکیں. ہم نے کوشش کی ٹریفک پولیس کے حکام سے رابطہ کرنے کے لیے، مگر کوئی تیار نہیں ہو رہا. یقینی طور پہ لوگ سوال کریں گے اور جواب اس وقت دینا پڑے گا، کم سے کم ہمیں نہیں تو لوگوں کو کم سے کم ضرور جواب دیں، اور آپ جواب دیں ہیں کیونکہ بہت تکلیف دہ جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین.